بعض حضرات بدعت کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام دین ہے اور یہ کام دین کے خلاف یعنی سنت ہے اور یہ بدعت ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ بدعت کا ایک ہوتا ہے لغوی معنی۔ لغوی معنی یہ ہے کہ البدعۃ ما احدث علی غیر مثال سابق المنجد۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو وہ بدعت ہے۔ یہ ہے لغوی معنی۔ لغوی معنی میں بغیر مثال کے کسی چیز کا ایجاد کرنا یہ دین میں، دنیا میں یا کسی اور میں اس کے اپنے اپنے احکام ہیں۔ مطلقاً ایجاد جو ہے یہ محمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کو جو پیدا کرنے والا ہے بدیع، بغیر کسی مثال کے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہ بھی بادہ ہے۔ اور لغتاً جو ہے یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، ایک دنیا میں دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جو ہے یہ بدعت بنتی ہے۔ اس کی شریعت میں یہ جو ہے نا یہ ہے کہ بدعت اسے کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کی مثال پہلے نہ ہو، وہ عقیدہ ہو یا عمل ہو، اس کا ثبوت یا تو بعین ہی قرآن مجید سے ہو یا سنت رسول سے ہو یا اجماع امت سے ہو یا قیاس مجتہد سے ہو، تو یہ تو دینی مسائل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے نہ ہو کوئی ایک مثال، ایک چیز پیش کرنا، یہ بدعت بنتی ہے۔ اور بعض بدعات ایسی ہیں جس کا شریعت میں سرے سے وجود ہی نہیں ہے، جیسے قبروں کو پختہ کرنا، قبروں پر سجدے کرنا، یا قبروں پر جو ہے کوئی کپڑے ڈالنا۔ اس کا شریعت میں اس کا سرے سے ثبوت ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں، حدیث میں اور قیاس مجتہد سے یا جو ہے نا اجماع امت سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کا اصل تو ثابت ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ چیز کا مقید کر لیا جاتا ہے، مشروط کر دیا جاتا ہے۔ مثلا دعا مانگنا جو ہے اس کا اصل تو موجود ہے کہ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اس کے دعا مانگو، لیکن اس کو مقید کر دینا کہ جنازے کے بعد دعا ضروری ہے یا جنازے کے بعد مانگا جائے، یہ جنازے کے ساتھ شرط لگا دینا، تو یہ چیز جو ہے، یہ جو عام چیز ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا بدعت بنے گی، یا خاص چیز ہے اور اس کو عام کر دینا۔ مطلب اقیموا الصلاۃ یہ جو ہے خاص چیز یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پر مقرر ہے، اور کوئی آدمی دوپہر کے وقت پڑھنا شروع کر دے تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ مقید مشروط کر دینا کسی کے ساتھ عام چیز کو تو یہ بھی بدعت بنے گی، اور خاص چیز کو جو ہے اس کو عام کرنا یہ بھی بدعت بنے گی۔ اور بدعت کی جو ہے یہ ضروری ہے کہ بدعت جو ہے یہ شریعت میں حرام ہے۔ اس کی بہت بڑی، سب سے بڑی دلیل یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے کوئی نئی چیز گھڑی
اس دین میں اور وہ دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے، وہ شریعت میں وہ نہیں ہے۔ کیوں کہ کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثابت ہوتی ہے یا بیان قرآن سے یا حدیث سے یا اجماع سے یا قیاس مجتہد سے، کہ وہ قیاس کر کے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مطلب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہی ہے، تو بدعت وہ بنے گی جو جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، کیونکہ عام آدمی نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہر عبادت میں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع شرط ہے، بغیر اتباع کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے آگے نہیں جا سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ایک روایت میں آتا ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہو یا میرا فرمان ہو، یہ بہترین چیز ہے، اور جو نئی چیز گھڑی جائے وہ شر الامور ہے۔ ہر قسم کی بدعت جو ہے جو دینی ہو وہ جو ہے نا ضلالت ہوتی ہے، وہ گمراہی ہوتی ہے، اور ضلالت جو ہے وہ جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے بدعتی ہے لا یقبل منہ صرف ولا عدل، کہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے بدعتی کی، کیوں کہ وہ خلاف سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے نا الزام لگاتا ہے۔ بعض حضرات جو ہے بدعت پسند لوگ کہ بدعت کر کے وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ بھائی اس میں سب سے بڑی حرج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں وہ نئی چیز گھڑنے میں کوئی چیز حرج نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت کا بنتا ہے، اس میں کیوں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی کئی قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، اور بعض حوالے بھی دیتے ہیں، اصل بات انہوں نے بزرگوں کے کلام کو سمجھا نہیں ہے۔ بدعت جو ہوتی ہے حسنہ یہ لغوی بدعت ہے، یہ شرعی بدعت نہیں ہے، شرعی بدعت کہیں بھی جو ہے نہیں ہے۔ شرعی بدعت کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ بدعتیں اچھی ہو جائیں اور کچھ بدعتیں بری ہو جائیں؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ شرعی بدعت۔ البتہ دینی بدعت جو ہو، دینی بدعت نہ ہو اور وہ ایک نیا طریقہ کچھ سمجھ آ جائے اور اس کا وہ دین بنانا نہ ہو، مسئلہ نہ ہو، تو وہ بدعت جو ہے اس کو بدعت کے ساتھ تعبیر کی گیا، یہ لغوی بدعت ہے۔ جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، چند لوگ ادھر ادھر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتنا اچھا ہوتا بات کہ سارے لوگ ایک ہی جو ایک قاری کے پیچھے جمع ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ تھا کہ کہیں فرض نہ ہو، اب فرض کا خطرہ تو ختم ہو گیا ہے، تو ایک قاری کے پیچھے جمع ہو جائے۔ دیکھیں حضرت عمر نے تراویح کو ایجاد نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی تعداد کو ایجاد نہیں کیا، وہ بھی 20 تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو ایجاد نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعت کر دیا۔ اس کو فرمایا یہ جو طریقہ ہے نعمت البدعۃ ہذہ، یہ دین میں کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا، بلکہ یہ ایک طریقہ تھا۔ یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم مدارس میں پڑھتے ہو فلاں ہے فلاں، یہ بدعت ہے۔ بھائی بات سنیں کہ جو چیز قرآن مجید میں آئے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اپنے
اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی طرف تم اس کی اتباع کرو۔ اب اتباع کے لیے ذرائع اختیار کرنا یہ فرض ہو گئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کو سمجھو، لیدبروا آیات، اس کو جو ہے نا اس کی اتباع کرو۔ جب تک ہم سمجھے نہیں گے تو اتباع نہیں کریں گے۔ تو سمجھنے کے لیے جو جس آدمی کو عربی نہیں آتی وہ لغت پڑھے گا، وہ صرف پڑھے گا، نحو پڑھے گا۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ کوئی بدعت والی چیز نہیں ہے۔ بدعت والی چیز وہ ہوتی ہے جو نہ ہو۔ البتہ جو ذرائع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور وہ ذرائع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیے، صحابہ کرام نے استعمال نہیں کیے، وہ ذرائع تو بدعت ہوں گے، اور جو ذرائع صحابہ کرام میں نہیں تھے وہ بدعت نہیں ہوں گے۔ بعض ایک روایت میں یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، جس کو مسلمان برا سمجھے برا ہے۔ یہ فلاں 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 ساری بدعات جو ہے نا ان کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ بات نہیں، یہ تو حدیث تمہارے خلاف ہے، ابن مسعود کی حدیث آپ کے خلاف ہے۔ مسلمان سے مراد صحابہ کرام، صحابہ کرام نے جن چیز کو اچھا سمجھا ہے تم اچھا سمجھو۔ صحابہ کرام نے یہ بدعات نہیں کی تھی جو تم کر رہے ہو، یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی۔ اور دوسری یہ ہے کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے، یہ قیامت آنے والے کلمہ گو مراد نہیں ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت کلمہ گو کے تو شرک کو اچھا سمجھتے ہیں، پھر شرک اچھا ہو جائے گا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام مراد ہے۔ بہرحال بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ ہو اور صحابہ کرام کی طرف سے اجازت نہ ہو، وہ بدعت ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ ہمیشہ بدعت ہے۔